اوکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک العالم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الانام وعلی اولادہ و ذریتہ ائمۃ الکرام، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم سامعین کرام، یوٹیوب چینل آئی ایم شیعہ کے توسط سے چند سوالات جو ہیں وہ مجھ تک آئے ہیں، اور ان کی ٹیم جو ہے وہ آئی ہے میرے پاس ان سوالات کے جواب کے لیے۔ میں بڑے مختصر سے دورانیے میں جملہ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا ان کا سوال ہے، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کیا ہے؟ دیکھیں، ظلم کائنات میں بڑے بڑے لوگوں پر ہوا ہے، بہت سارے لوگوں پر ہوا ہے، لیکن مظلومیت کے تناظر میں امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہے اسے ایک امتیاز حاصل ہے۔ وہ امتیاز کیا ہے؟ دیکھیں، جتنا بڑا کوئی آدمی ہو، جتنی بڑی کوئی شخصیت ہو، اس کا اتنا ہی احترام کیا جاتا ہے۔ امام علی مقام عزت و ناموس و تقدیس کے حوالے سے کائنات کے سب سے عرفہ و اعلیٰ انسان تھے، آپ سب سے عرفہ و اعلیٰ شخصیت تھے۔ آپ کے نانا کون ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کائنات کے سلطان نبی ہیں۔ آپ کے بابا کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب۔ آپ کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ کے بھائی جناب امیر حسن علیہ السلام۔ آپ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اتنی عظمت و شان، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی تقدیس کی حامل شخصیت ہے امام علی مقام، لیکن اس کے باوجود آپ کو کربلا میں تنے تنہا شہید کیا گیا۔ شہید کرنے کا جو پیرایا ہے، جو دورانیہ ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ کربلا معلی میں دنیا کے جتنے بھی ظلم ہیں وہ کربلا میں امام کے ساتھ ہوئے۔ اتنی بڑی شخصیت، عالم اسلام کی معتبر اور موقر ترین شخصیت بعد از پیغمبر و بعد از علی ابن ابی طالب، سب سے معتبر ترین شخصیت ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا سلوک اختیار کیا گیا؟ یہ مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے کہ فرزند رسول، رسول خدا کون ہے جن کے صدقے سے آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کے نام کا ہم آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی ذریت کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، بیار و مددگار شہید کر دیا گیا، ان کی بیٹیوں کو، ان کی خواتین کو جو ہے وہ رسن پہنا کر، قیدی بنا کر، اسیر بنا کر دمشق یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی مظلومیت کی معرفت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی جو ہے آج کے دور میں الجھن ہے لوگوں کے دلوں میں کہ یار لوگ شہید ہوتے رہتے ہیں، لوگ جو ہیں جنگوں میں شہید ہوتے رہتے ہیں۔ بھائی شہید ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوگ شہید ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس ظلم کے ساتھ امام کو شہید کیا گیا۔ ایک طرف 70 قدموں پہ آپ کی جو ہے ہمشیرہ کھڑی ہوئی، آپ کا آخری سجدہ دیکھ رہی ہیں، پاس کھڑی ہے، کچھ قدموں کے فاصلے پہ آپ کی 4 سال کی بیٹی جناب سیدہ سکینہ کھڑی ہے۔ آپ کے اصحاب کو قتل کر دیا گیا، آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا، آپ کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، آپ نماز کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کس کے نام پر کیا جا رہا ہے؟ اسلام کے نام پر۔ یہ مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ بڑا غضب ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اور دوسرا سوال ماتمداری پہ ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں ماتمداری پہ، تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے عزاداری کے معنیوں مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مکتب تشیع کو بھی اور دیگر مکاتب اسلامیہ کو بھی عزاداری کے معنی و مفاہیم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عزاداری ہے کیا۔ بھائی عزاداری، امام کوئی قتل ہوتا ہے نا، قتل دنیا میں
تو اس قتل کی انکوائری ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک عزاداری جو ہے قتل حسین کی انکوائری کا نام ہے، قتل حسین کی تفتیش کا نام عزاداری ہے۔ ہم عزاداری کو عبادت سمجھتے ہیں اور یہ ہماری اپنی اختراع نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ کی سنت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمارے آخری امام مہدی علیہ السلام تک امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قولاً فعلاً عملاً عزاداری سنت سے ثابت ہے۔ ہم عزاداری کو سنت معصومین کے طور پہ مناتے ہیں، نہ کہ عزاداری کو ہم اپنی اختراع سمجھتے ہیں۔ مولا علی کے بارے میں سوال ہے اور امام سجاد کے بارے میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اہل بیت کے بارے میں جو میرا موقف ہے، حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا فرماتے ہیں کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد وکلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیان والا بھی محمد ہے اور ہم سب محمد ہیں۔ یہ ہستیاں نور میں ایک ہیں، اوصاف میں بھی ایک ہیں، یہ ایک دوسرے کی تجلی کا مظہر ہے، ایک دوسرے کی صفات کا مظہر ہے، ایک دوسرے کے کمالات کا مظہر ہے، ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ البتہ ان کے جو کام ہیں، ان کے جو کرامات ہیں، معجزات ہیں، ان کی جو تبلیغ کا سلسلہ ہے، وہ ہر ایک کا جو ہے جداگانہ رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو سب سے زیادہ تبلیغ کا موقع ملا ہے اہل بیت میں، بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو سب سے زیادہ تبلیغ کا موقع ملا ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو ہیں، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے صراط المرتضی حق الیقین است فقط حیدر امیر المومنین است۔ صراط المرتضی حق الیقین است فقط حیدر امیر المومنین است۔ ہم علی ابن ابی طالب کو رسول خدا کا جانشین مانتے ہیں، رسول خدا کا نمائندہ مانتے ہیں، رسول خدا کا نائب مانتے ہیں، رسول خدا کا وصی مانتے ہیں۔ ہم مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کا، دستار کا، عمل کا وارث سمجھتے ہیں۔ ہم مولا علی کو رسول اللہ کے منبر کا وارث سمجھتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام جو ہیں، اہل بیت میں آپ کا مقام بڑا منفرد ہے۔ علی آپ کا نام ہے، علی زین العابدین، لیکن کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کو سید الساجدین بھی کہتے ہیں، امام سجاد بھی کہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے جس طرح تبلیغ کی ہے، دیکھیں آپ علیہ السلام جو ہیں، آپ کے بابا کو کربلا میں شہید کیا گیا، آپ کے جملہ جو ہیں وہ اہل خاندان جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، پھر آپ اپنی خواتین کے ساتھ اسیر ہو کر دربار یزید میں آئے، پھر یزید کے زندان میں آپ جو ہیں وہ قید رہے۔ مختلف روایات ہیں اس معاملے میں بھی، دورانیے میں بھی کتنی دیر آپ قید رہے۔ آپ نے دیکھیں کربلا میں شہادت پانا بہت بڑا مقام اور منصب ہے، بہت بڑا مقام اور منصب ہے، لیکن اپنی خواتین کے ساتھ ملعون کے دربار میں، شرابی فاسق و فاجر کے دربار میں دین مبین اسلام، توحید خدا، رسالت پیمبر اور ولایت معصومین کے لیے جہاد کرنا جو ہے، یہ امام علی مقام کا ایک امتیازی وصف ہے۔ یہ امام علی مقام کا ایک امتیازی وصف ہے، وہ کار الہی ہے جو اللہ نے آپ کے ذمے لگایا تھا اور آپ کے ذریعے سے جو ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ آخری جو سوال ہے وہ ہمارے مرشد کریم، ہمارے جد امجد کے بارے میں، حضرت نولک ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اگر آپ کی سوانح حیات کی بات کریں تو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام 10ویں جو ہمارے امام ہیں ان تک آپ کا سلسلہ نسب جاتا ہے۔ مختلف واسطوں سے آپ کے جد امجد جو ہیں وہ حضرت شیر شاہ جلال قطب کمال
سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اج شریف میں آپ کا مزار ہے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 1440 عیسوی میں ہوئی تھی اور آپ کی وفات جو ہے وہ 1503 عیسوی میں ہوئی تھی۔ بنا بر روایت جو ہے وہ آپ کی ظاہری حیات جو ہے وہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ جتنی آپ کی 63 سال جو ہے وہ بنتی ہے آپ کی حیات مبارکہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ شاہکوٹ میں تشریف لائے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، شاعر حسینی کی تبلیغ کے لیے، عزاداری امام مظلوم کربلا کی تبلیغ کے لیے۔ تو آج بھی آپ اگر دریائے راوی اور چناب کے علاقوں کا دورہ کریں تو آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ یہاں کی جو قدیم اقوام تھیں جو دریائے راوی اور چناب کے کنارے آباد تھیں، آپ کو جو ہے کلمہ وہ کلمہ اسلام جو ہے وہ شاہ علی ابو الخیر 9 لکھ ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کے دستے اقدس پر ان لوگوں نے قبول کیا، اور جتنے بھی قدیم عزاداری کے مراکز ہیں وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ سرکار 9 لکھ ہزاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی وجود مسعود کی بدولت یا ان کی تبلیغ کی بدولت جو معرف عزاداری جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچے ہیں۔ اور آپ علیہ رحمہ کا جو سب سے بڑا جو آپ کا اعجاز ہے، آپ کی کرامت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں اولیاء اللہ کی کرامات تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو سب سے امتیازی کرامت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک پہلو بھی جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر نہیں ہوتا۔ یہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں، اپنے متعلقین و متوسلین و مریدین کو بھی اسی کی تلقین کرتے ہیں، حت المقدور ان کو جو ہے وہ دائرہ عمل میں لاتے ہیں تاکہ یہ زندگی جو ہے وہ معرف اسلامیہ کے مطابق جو ہے وہ گزار سکیں۔ آپ کی بہت ساری کرامات مشہور ہیں، آپ نے 9 لکھ ہزار مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے شیر اور بکری کو پانی اکٹھے پلایا، اور ایک جو ہیر رانجھا والی سٹوری ہے، بڑی پنجاب کی لوک داستان ہے، اس میں ایک کردار ہے جوگی گورکھ ناتھ کا جو جس کے پاس رانجھا جو ہے وہ جوگی بننے گیا تھا۔ وہ گورکھ ناتھ یہاں پہ رہتا تھا تیرتھ گڑھ میں، شاہکوٹ کا پہلا نام تیرتھ گڑھ تھا۔ وہ جوگی یہاں پہ رہتا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہاں سے بگایا، اسے وہ جوگیوں کا سلسلہ بھی اسی دربار سے منسلک ہے۔ تو آج ہم اگر اس علاقے کے لوگ ہم لوگ اور دریائے راوی اور چناب کی جو قدیم اقوام ہیں، جو قدیم قومیں ہیں، جو قدیم لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، نسل در نسل اگر آج ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے مرشد کریم حضرت شاہ علی ابو الخیر 9 لکھ ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات کی بدولت ہے، آپ کی ذات والا صفات کی بدولت ہے۔ آج جو وسطی پنجاب ہے، دریائے راوی اور چناب کا درمیانی علاقہ ہے، اس میں عزاداری ہو رہی ہے۔ آپ کے بہت سارے جو متعلقین ہیں جنہوں نے عزاداریاں شروع کی، جنہوں نے اس دربار سے فیض حاصل کیا اور پھر عزاداریاں شروع ہوئیں، سب آپ کے وجود مسعود کی برکت ہے۔ تو ایک آخر پہ میں امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دور حاضر میں امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، یگانگت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور اسلام تفرقہ بازی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھنا چاہیے، ایک سلوک میں جو ہے وہ اخلاق والا سلوک کرنا چاہیے، وہ سلوک جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، وہ سلوک جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ہمیں تعلیم فرمایا، وہ سلوک جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ ہم اسلام کی حقیقی خدمت تبھی کر سکتے ہیں جب ہم فرقہ بازی سے دور ہوں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جو آدمی، جو مولوی، جو وائز، جو خطیب، جو ذاکر، جو پڑھنے والا، جو صاحب منبر تفرقے کی بات کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، وہ قرآن کا بھی گستاخ ہے۔ اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اکٹھا رہنے کی توفیق
توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو امت کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.